السلام علیکم۔ دریچہ کے آج کے سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے سیشن میں میں اکیلا ہی ہوں۔ میرے ساتھی جبران مسعود اپنی مصروفیات کی وجہ سے شامل نہیں ہو پا رہے، تو میں نے سوچا کہ میں ایک دفعہ اکیلے سیشن ٹرائی کر لیتا ہوں۔ آج کے سیشن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے میں نے۔ پہلے 2 حصوں میں حالات حاضرہ کے 2 اہم امور جن کا دین سے بھی تعلق بنتا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ گرومنگ گینگ کا ایک سکینڈل چل رہا ہے برطانیہ میں، جس میں پاکستانیوں کا نام بھی بہت کثرت سے آ رہا ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہینڈ شیک کا جو سکینڈل دنیا میں اس وقت چل رہا ہے، 2 جو ہیں مشہور واقعات پیش آئے ہیں ریسنٹلی، جس میں پہلا واقعہ ہمارے لیے اہم ہے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب عرب کے لیڈروں سے ملاقات کے لیے گئیں تو انہوں نے وہاں پہ کچھ لیڈروں سے ہاتھ ملائے، اور اسی طریقے سے شام میں جو احمد الشرا ان کے نئے لیڈر ہیں، جنہوں نے اپنے اصل نام پہ واپس آ گئے ہیں۔ پہلے ان کا نام محمد الجولانی انہوں نے اپنا نام ڈی گوئر رکھا ہوا تھا، اس سے واپس پلٹ آئے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک جہاد ختم ہو گیا۔ ان سے ملاقات کے لیے بھی جرمن فارن منسٹر آئیں تو انہوں نے ان سے بھی ہاتھ نہیں ملایا۔ تو یہ ان دونوں ایشوز کو ذرا دین کی حیثیت سے بھی ڈسکس کرتے ہیں اور دنیا کی حیثیت سے بھی دوسرے حصے میں۔ اور تیسرے حصے میں جو میرا علامات قیامت کے اوپر موقف ہے، اس کے اوپر کچھ اہم سوالات موصول ہوئے ہیں، ان کو زیر بحث لاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ پہلا حصہ، آپ کے شاید علم میں ہو کہ پچھلے کچھ دنوں میں ایک پرانا سکینڈل جو پچھلے تقریباً 1 دہائی یا اس سے کچھ زیادہ عرصے سے چل رہا ہے برطانیہ میں، وہ دوبارہ اس وقت نیوز سائیکل میں آ گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا بنی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا نام جو ہے وہ ہے گرومنگ گینگ سکینڈل۔ یہ برطانیہ میں ایک سکینڈل ہے جو چل رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے۔ گرومنگ گینگ ایک لفظ ہے، جو ایک اصطلاح ہے جو مغرب میں استعمال ہوتی ہے۔ اس اصطلاح کے بھی غلط ہونے پر بہت سے محققین اور بہت سے سوشل میڈیا کے حضرات اپنی رائے دے رہے ہیں۔ میری بھی رائے ہے کہ یہ کوئی اچھی اصطلاح نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ مغرب کی جو ایک عادت بن چکی ہے چیزوں کو، انتہائی بری چیزوں کو کچھ اچھے نام دینے کی، جس سے سوائے کنفیوژن کی اور کچھ نہیں پھیلتا، وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ دراصل یہ ریپ کی ہی ایک سکینڈل ہوتا ہے، گینگ ریپ کا ایک سکینڈل ہوتا ہے، جس میں چونکہ کم عمر بچیوں یا بچوں کے معاملات پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کبھی حرکت کی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کا نام گرومنگ گینگ رکھ لیا ہوا ہے۔ گرومنگ سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ ابھی ان انیشیٹڈ بچے ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، پیوبیسنٹ ہوتے ہیں یا پری پیوبیسنٹ ہوتے ہیں، یعنی یا تو بالغ ہو چکے ہوتے ہیں یا بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، یا بھی اس کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ابھی تک ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جنسی معاملات کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے، تو یہ کچھ ایسے گینگز ہوتے ہیں جو بچوں کو اور بچیوں کو اس عمر میں شکار بنا لیتے ہیں اپنا۔ اور مغرب میں چونکہ بہت آزادی ہے جنسی انحرافات کرنے کی بھی، والدین کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر یہ گروہ جو ہیں یہ ایک خاص طریقے سے ان بچے یا بچیوں کو اپنا شکار بناتے ہیں، پھر ان کو ایک قسم کے دھندے میں شامل کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو ہم ڈسکس کر لیں گے، لیکن ایک دفعہ بچہ یا بچی ان چیزوں میں پھنس جائے تو وہ کم عمری کے باعث اس سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوتا، قبل اس سے کہ اس کو بہت سے لوگ اپنی جنسی انحراف کا نشانہ بنا چکے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے اس کا نام انہوں نے ریپ کے بجائے جو ہے نا بالکل کہتے ہیں نا کہ سیمینٹیکلی کریکٹ رکھنے کے لیے انہوں نے گرومنگ گینگ کہہ دیا اس کو، جس سے ہمارے اس طرح کان کھڑے نہیں ہوتے۔ ریپ کا لفظ جو ہے وہ جیسے ہی سنیں آپ اگر اخبار میں یا میڈیا میں، اور اس میں آپ کے ملک کے لوگوں کا نام آ رہا ہو تو فوراً سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے ایک ایسی اصطلاح رکھ لی ہے کہ جس سے واقعی اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو جناب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے مشہور ترین لوگ جو ہیں اس وقت، یعنی دنیا کے مشہور ترین لوگ، صرف کسی خاص نیشن کے نہیں، جس میں مثال کے طور پہ ایلون مسک شامل ہیں، جو دنیا کے امیر ترین شخص شمار کیے جاتے ہیں، امریکہ میں ہیں، اور اب تو امریکی حکومت کے اندر بھی ان کو ایک اہم عہدہ ملنے والا ہے۔
انہوں نے اس معاملے کے اندر بھی قدم رکھ کر اس کو بہت شہرت بخش دی، اور معاملہ اصل میں برطانیہ سے اس طرح شروع ہوا کہ ریسنٹلی یہ خبریں منڈلانا شروع ہوئیں میڈیا کے اندر کہ وہاں کے ایک منسٹر ہیں، وہاں کی ایک منسٹری ہے سیفٹی منسٹری، اس کی جو ان کو ہیڈ تھیں، ان کے بارے میں خبریں آنی شروع ہوئیں کہ ان کا نام جیس فلپس تھا، کہ ایک خاص شہر کی کونسل نے ان کو کہا کہ وہ ایک گورنمنٹل انکوائری کروائیں، ایک حکومتی انکوائری کروائیں، یہ جو گرومنگ گینگز کے معاملات چل رہے ہیں خاص کر سے ان کے ٹاؤن میں اور ان کے شہر میں، اس کے متعلق حکومتی انکوائری کروائی جائے۔ تو انہوں نے یہ کہہ کے اس کو ختم کر دیا کہ بھئی یہ حکومتی لیول کا معاملہ نہیں ہے، آپ اس کی خود سے انکوائری کرا لیں، آپ کی کونسل کو اختیار حاصل ہے، آپ انکوائری کرا لیں اس کی۔ تو اس پر ایک کوہرام مچ گیا، اور ماضی کے وہ سارے بھی زخم جو چل رہے تھے وہ بھی دوبارہ فور فرنٹ پہ آ گئے۔ یہ حال ہی کی بات ہے، ہفتے دو ہفتے پہلے کی بات ہے۔ تو پھر ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے نسل پرست گروہ ہوتے ہیں مغربی بہت سے ممالک میں، یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں۔ ان نسل پرست گروہوں کے معاملات بھی سامنے آ گئے۔ ان نسل پرست گروہوں کی میں سے ایک جو ہے وہ بڑا مشہور گروہ EDL کے نام سے ہے برطانیہ میں، وہ تو خیر ڈس بینڈ بھی ہو چکا ہے اب، لیکن اس کے جو لیڈر تھے ٹامی رابنسن، وہ ابھی ایک جیل میں ہیں۔ تو ان کے مؤیدین اور ان کے ساتھیوں نے بھی کوشش کی کہ اس سکینڈل کے ذریعے سے اس بات کو اپنے لیڈر کو رہا کرانے کے لیے کوشش کی جائے، کیونکہ وہ بھی اسی سکینڈل اور اس طرح سے اور بہت سے ملتے ہوئے معاملات جو وہ نسلوں کے اعتبار سے اور نیشنلٹیز کے اعتبار سے اور مذاہب کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتا تھا ان کا گروہ، تو انہوں نے چاہا کہ اس کو بھی اسی ذیل میں لا کر تو اس ظلم کی نشاندہی کی جائے جس کی بنیاد پر مغربی حکومتوں نے اس شخص کو جیل میں ڈالا ہے۔ حالانکہ وہ بالکل جائز بات پر جیل میں گیا ہوا ہے، وہ اس بات پہ نہیں گیا ہوا، اس کو بھی بعد میں اگر وقت ہو تو موضوع بحث لاتے ہیں۔ لیکن اس کی سپورٹ میں پھر ایلون مسک ابھی آ گئے، اور انہوں نے اس کی رہائی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ آخر اس شخص کے اندر خامی کیا ہے۔ یہ درست طور پہ ان نسلوں کی نشاندہی کر رہا ہے اور ان قومیتوں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو ان گرومنگ گینگ کے سکینڈلز میں شامل ہیں، اور جو ایک غیر متناسب حد تک اکثریت میں یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ یہ کام شاید چند ہی اور گرو کر رہے ہیں مختلف نیشنلٹیز کے۔ تو اس میں سے ایک نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستانیوں کی سب سے فور فرنٹ پہ ہے، اور میں نے بھی چاہا کہ اسی لیے اس بات کو موضوع بحث بنایا جائے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور وہاں پر اب یہ جو اسکینڈل سامنے آ رہا ہے، یہ میں پچھلے برسے سے جانتا ہوں، واقف ہوں کہ اس میں بڑا غیر متناسب طور پہ پاکستانیوں کا، بنگلہ دیشیوں کا، جس کو اکثر وہ ایشین کہہ کے ان کے میڈیا کے مختلف لوگ جو ہیں وہ تھوڑا گول مول بھی کر دیتے ہیں، لیکن ان کی غیر متناسب اکثریت ہے اس طرح کے کیسز میں جن پر الزام بھی ہے اور جن کو سزائیں بھی مل رہی ہیں، اور جو انکوائری میں ہیں اور جن کو مل چکی ہیں سزائیں۔ یعنی کہ 80 سے زیادہ فیصد ایسے گینگز جو ہیں وہ پاکستانی یا بنگلہ دیشی یا ایشین ڈیسنٹ کے لوگ چلا رہے ہیں، بلکہ میں اس میں زیادہ لگی لپٹی سے کام نہیں لیتا، پاکستانیوں کا نام سب سے زیادہ ہے اس میں۔ پاکستانیوں کی جو وہاں پر تعداد ہے وہ پوری آبادی کا تقریباً 2% کے قریب بنتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ اگر فرض کریں یہ 80% نہیں بھی ہے اور 60% ہے، 50%، 40% ہے، تو بھی یہ ایک بہت ہی غیر متناسب اکثریت ہے کسی ایک جرم میں ملوث کسی ایک نیشنلٹی کی۔ تو اس کی تھوڑی تفصیل دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایلون مسک صاحب اس پہ ابھی حال ہی میں انہوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا، اور وزیر اعظم جو ہیں اس وقت UK کے، ان کو بھی انہوں نے کال آؤٹ کیا سوشل میڈیا پہ کہ کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جو اس انکوائری میں اس ادارے کے ہیڈ تھے جو اس انکوائری پر مامور تھی، کیئر سٹارمر صاحب جو وزیر اعظم ہیں اس وقت برطانیہ کے، تو ان کو انہوں نے ڈائریکٹلی نشانہ بنایا۔ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سارے حضرات، ٹرمپ بھی اور مسک صاحب بھی، آج کل تمام دنیا کی سیاست کے ساتھ تھوڑا سا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آپ نے ٹرمپ کے بارے میں حال ہی میں سنا ہوگا، انہوں نے گرین لینڈ ڈنمارک سے واپس لینے کی بات کر لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہوں گا تو ایون فوجی حملہ بھی کر لوں گا اس کے لیے۔ اسی طریقے سے کینیڈا کو انہوں نے ساتھ ملانے کی بات کی ہے کہ ہم یہ درمیان سے باؤنڈری ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم گلف آف میکسیکو کا نام تبدیل کر رہے ہیں اور گلف آف امریکہ رکھنے جا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک سیاست میں کھلواڑ کرنے والے لوگ جب آ جاتے ہیں ایسی مضبوط ریاستوں کے حکمران کی حیثیت سے، تو پھر دنیا کے لیے معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں اکثر۔
تو مسک صاحب نے بھی وزیر اعظموں کو لتاڑنا شروع کر دی ہے، تو پھر ان کی طرف سے بھی ایک پش بیک آیا. تو بڑے عرصے سے مسک صاحب ایک اور اپوزیشن لیڈر جو ان کے ہاں ایک اور نئی جماعت بن رہی ہے نائجل فراج کے انڈر، وہ بھی بڑی حد تک ایک یعنی کہ دائیں بازو کی فار رائٹ جماعت سمجھی جاتی ہے. اس کے ہیڈ کو نائجل فراج کو بڑا سپورٹ کر رہے تھے، ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے. ایون اس معاملے کے اندر جب نائجل فراج نے بھی سینس والی باتیں کرنی شروع کیں، عقل مندانہ باتیں کرنا شروع کیں کہ بھئی یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں بڑے طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا، اور ٹامی رابنسن کا ساتھ دینے پر آپ جو مجھے مجبور کر رہے ہیں، تو وہ ایک اچھا شخص نہیں ہے جس سے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ الحاق کرنا چاہوں گا، اس کے ذریعے سے کوئی ہماری بات آگے بڑھے گی. تو نائجل فراج صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی ہم سائیڈ لائن کرتے ہیں اور کسی نئے لیڈر کی ہمیں ضرورت ہے وہاں پہ. تو یعنی کہ اس نوعیت کا اتنا سیریس معاملہ یہ بن چکا ہے کہ دو بڑے جو دنیا کی طاقتیں ہیں برطانیہ اور امریکہ، اس کے وزیر اعظموں کے لیول کے اوپر یہ بات چل رہی ہے، اور اس میں پاکستان کا نام اصل میں سینٹرل ہے جس کے اوپر یہ ساری کی ساری بات چیت چل رہی ہے. تو اس لیے اب ذرا ان گینگ ریپ کے معاملات کے اوپر آتے ہیں کہ یہ کب سے شروع ہوئے. تو یہ معاملہ جناب 2001 میں پہلی مرتبہ سامنے آیا، اور کچھ ٹیکسی ڈرائیورز جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں نے کمپلینٹس کرنی شروع کی کہ یہ بچیوں کو ان کے کیئر ہوم سے، آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں کیئر ہومز ہوتے ہیں، وہ بچیاں جو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں یا کسی خاص اٹینشن کی وجہ سے آرفنز ہوتی ہیں، یعنی کہ یتیم ہوتی ہیں، یا اور بہت سے معاملات کے اندر ان کے ہاں ایسے گھر ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں جہاں پر وہ بچیاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ جو کا آزادی بہت ہے. تو یہ ٹیکسی ڈرائیورز کے بارے میں رودرم ایک شہر تھا ان کا برطانیہ کا، جہاں سے کمپلینٹس آنی شروع ہوئیں کہ یہ بچیوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کے معاملات ہوئے ہیں. تو 2001 میں پہلی مرتبہ یہ بات سامنے آئی، اور 2010 میں ان کیس کی انکوائریز جو ہیں وہ سامنے آنی شروع ہوئیں، اور تقریباً 61 کے قریب کیسز جو ہیں ان میں باقاعدہ سزائیں ہو گئیں. اور یہ بہت بعد میں جا کے پتہ چلا کہ یہ اصل میں 1987 سے لے کے 2011 2013 14 تک کے واقعات تھے صرف، اور یہ تقریباً 1400 کے قریب واقعات تھے جو ایسے واقعات ہوئے ہیں اس دوران میں. اور ان کنوکشنز میں زیادہ تر، یعنی کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 80% سے زیادہ جن لوگوں کے نام آ رہے تھے وہ سب پاکستانی گینگز تھے. 2004 میں کیا ہوتا ہے کہ جی چینل 4 جو ہے ان کا مشہور چینل ہے، وہ ایک ڈاکیومنٹری بنا دیتا ہے، اور بریڈ فورڈ کے کچھ اس طرح کے کیسز کی بات چلتی ہے، اور اس میں بھی ایشین جو ہیں وہ لوگ سامنے آتے ہیں کہ جنہوں نے پورا گینگ بنایا ہوا تھا، اور اس وجہ سے وہ انگریز بچیوں کو جو ہیں وہ نشانہ بنا رہے تھے. یہ ڈاکیومنٹری بھی جو ہے یہ وہاں پر نسلی جو ٹینشنز ہوتی ہیں، خاص کر سے برطانیہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، وہ اتنی ملٹی کلچرل ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک مثال کے طور پہ پیش کرنا چاہتی ہے کہ بھئی یورپی ممالک کو بتایا جائے کہ تم ڈرو نہیں، یہ جو مختلف رنگوں کے مختلف قومیتوں کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، اس سے تمہارے کلچر کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا. اتنے بھانت کے لوگ آپ سے ملیں گے، ایک میلٹنگ پاٹ بنتا ہے، اس سے اچھے کھانے، مختلف کلچرز آتے ہیں، اس سے آپ کے ملک کے اندر رونقیں بڑھتی ہیں. تو وہ اب اس حد تک آ چکے ہوئے ہیں، ان کے ہاں بعض جو کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اب ملٹی کلچرلزم کے ان کے زاویے کے خلاف جب کوئی خبریں آنی شروع ہوتی ہیں تو اس کو دبانے کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ بڑی احتیاط کا کام بھی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب مختلف نسلوں کی آپس میں یہاں پہ لڑائی شروع ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں اس طرح کی لڑائیاں اس سے پہلے بڑی دفعہ ہو چکی ہوئی ہیں. خیر 2004 سے آگے بڑھتے ہیں. 2010 میں کیا ہوتا ہے کہ پھر 11 بندوں کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں وہ اسی طریقے کے گرومنگ گینگز کے سلسلے میں لگتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے بھی ایشین نکلتے ہیں. اب ان کے بارے میں بھی ایشین لفظ وہ عام طور پر اتنی رپورٹوں میں استعمال کرتے ہیں، مگر اگر آپ رپورٹیں کھول کے دیکھیں تو آپ کو تقریباً 90%، بعض اوقات 100% پاکستانی ملتے ہیں یا بنگلہ دیشی ملتے ہیں. یعنی اس میں انڈینز وغیرہ کا نام نہیں ملتا آپ کو کسی اور. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے 4-5 جو بڑے بڑے گروہ ہیں جو کی سب سے زیادہ تعداد ہے برطانیہ میں غیر ملکیوں کی، ان میں انڈیا سر فہرست ہے، تقریباً میرا خیال ہے 1 ملین سے تھوڑا ہی کم ہے ان کی وہاں پر تعداد. اور پھر پاکستانی ہیں، رومینینز ہیں، اور بنگلہ دیشی ہیں، اور 2-3 نیشنلٹیز ہیں وہاں پہ. پولینڈ کے بھی لوگ ہیں وہاں پہ اسی اکثریت میں. تو ان سب میں سے کسی کا نام نہیں آتا. نام جو ہے ان سارے کیسز میں وہ پاکستانیوں اور بنگلہ دیشیوں کا آ رہا ہوتا ہے. 2011 میں ٹائمز کے ایک جرنلسٹ ہیں اینڈریو نارفک، وہ ان کی جانب سے
ایک انکوائری کی جاتی ہے اسی طریقے سے سیکشول ایکسپلائٹیشن جو چل رہی تھی بچوں کی، اور وہ بھی رودرم کی اسی کیس جو میں نے شروع میں ڈسکس کیا تھا اسی کے اوپر انکوائری کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی یہ بھی سارے کے سارے ایشین مین ہی تھے، اور انہوں نے پھر یہ جو ہے وہ کہنا شروع کیا کہ اس کے بارے میں انکوائری کی جائے ایک قومی لیول کے اوپر، کیونکہ یہ سارے کے سارے کسی خاص ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ساری سوسائٹیاں پھیلا ہوا ہے، بلکہ ایک ملک کے لوگ یہ گندہ دھندا یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اس کو پھر فار رائٹ پارٹیز کے بہت سے لوگوں نے اٹھا لیا اور نسلی ٹینشن بہت بڑھنی شروع ہو گئی 2011 میں۔ پھر اسی طریقے سے اور شہروں سے خبریں آنی شروع ہوتی ہیں 2011 میں ہی کہ ایک اور جگہ گرومنگ گینگ نکلتا ہے، اور وہاں پر 2013 کے اندر اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے، اور پھر درجنوں بچیاں اور سامنے آتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں پہ سزائیں مل رہی ہیں کہ اگلے 3 سالوں کے اندر ان کے کیسز کو بھی سن کر مختلف سزائیں دی جاتی ہیں اسی طریقے سے ایشین گینگز کو۔ یہی بات آگے چلتی رہتی ہے۔ بات کو مختصر رکھنے کے لیے 2011 میں آپریشن بل فنچ لانچ کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے اور جو کاؤنسل آکسفورڈ کی اس کی طرف سے، اور ان کی بھی پہلی کنوکشنز جو ہیں سزائیں جو ہیں وہ 2013 میں مل جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 2015 2016 2019 2020 میں بھی سزائیں ملتی ہیں اسی طرح بہت سے ایشین گینگز کو۔ پھر میں 2012 آتا ہے، پھر روشڈیل ایک شہر ہے وہاں پہ، اور اولڈم ان کا ایک شہر ہے، وہاں پہ بہت سے اسی طرح کے چائلڈ سیکس کے گینگز پکڑے جاتے ہیں، اور گریٹر مانچسٹر کے جو ہے وہ ایریا کے اندر بھی یہ معاملات پکڑے جاتے ہیں، اور 5 ایسے گروہوں کو سزا ملتی ہے بڑی شدید قسم کی وہاں پہ۔ پھر میں 2013 کی بات ہے، پھر 7 بندوں کو اور اس طرح سزا ملتی ہے ایک اور مختلف شہر میں ٹیلفورڈ کے، یعنی کہ پہلے شروع میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ شاید صرف نارتھ کا 1-2 شہر ہیں جہاں پہ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے 2011 کے بعد سال آگے بڑھتے رہتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، پاکستانیوں کے اور بنگلہ دیشیوں کے بہت سے گینگز ان مختلف، بنگلہ دیشیوں کا نام تو خیر میں نے بلا وجہ لے لیا، چند ہی ان کے نام آتے ہیں، زیادہ تر پاکستانیوں کے نام کہ مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، صرف ایک شہر تک یہ محدود نہیں ہے۔ 2014 میں اسی طرح برسٹل کے اندر 13 لوگوں کو سزا ملتی ہے آپریشن بروک کے ذریعے سے۔ 2017 میں 29 لوگوں کا ایک اس طرح گینگ پکڑا جاتا ہے، اور ان کو بھی جو ہے وہ نشانہ انکوائری کی جاتی ہے ان کے اوپر، اور ایک رپورٹنگ ریسٹرکشن ان پہ لگ جاتی ہے کہ آپ نسلیں نہیں بتا سکتے ان لوگوں کی، جس پہ ٹامی رابنسن صاحب سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ بالکل غلط کیا آپ نے، اور وہ باقاعدہ ایک کیس چل رہا ہوتا ہے تو باہر کورٹ کے باہر باقاعدہ مووی بنانا بھی شروع ہو جاتے ہیں جو ان کے قانون کے لحاظ سے درست نہیں ہے، اور ان کو پھر 13 مہینے کے لیے سزا مل جاتی ہے جو سزا وہ ابھی کاٹ رہے ہیں، اور بعد میں اس سزا کو 9 مہینے پر تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ پھر 2018 میں پاکستانی اوریجن کے 20 لوگوں کو کا ایک گینگ پکڑا جاتا ہے جس کا ہیڈ ایک سکھ ہوتا ہے، اور وہ ہڈرس فیلڈ میں کسی طرح کا گینگ چلا رہا ہوتا ہے، اور ان کو 120 ریپ اور ابیوز افینسز کے اندر سزا ملتی ہے 15 لڑکیوں کے ساتھ، اور تقریباً 221 سال کی سزا ملتی ہے ان کو۔ اس کے بعد اسی طریقے سے 2023 کے اندر جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو رشی سونک آپ کو پتہ ہے ایک انڈین اوریجن کے ایک شخص جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وزیر اعظم برطانیہ کے، اور وہ پھر جو ہے خاص کر سے 43 پولیس فورسز ان انگلینڈ اور ویلز اور ان کے مختلف کاؤنسل کو اکٹھا کر کے ایک انکوائری کا آغاز کرتے ہیں، اور 550 سسپیکٹس اس سال یعنی 2024 میں پچھلے سال مئی تک 550 سسپیکٹس جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، اور 4000 کے قریب مزید وکٹمز مزید آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں۔ 2023 میں ہی 9 اور لوگوں کو رودرم شہر کے مختلف جو انکوائریاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں جنہوں نے وہ آفینسز 2003 سے 2008 کے درمیان میں کیے ہوتے ہیں۔ 2024 میں ہی 11 بندوں کو اور رودرم سے سزا ملتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ مختلف خبریں سامنے آتی ہیں کہ 2013 میں ہوم افیئرز نے ایک انکوائری کنڈکٹ کرتے ہیں وہ، اور وہاں سے سارا مسئلہ پھر جو ہے نا وہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا برطانیہ میں دونوں قسم کے آپ کو انتہائیں مل جائیں گی۔ ایک انتہا وہ ہے کہ جو سارے جنسی انحرافات اور طرح طرح کے اور معاشرتی مسائل کا وبال نسلی طور پر افریقیوں پر، ایشیائی لوگوں پر رکھنا چاہتے ہیں۔
یہ فار رائٹ کے لوگ کہلاتے ہیں، ان کو عام طور پہ برطانیہ کی مین اسٹریم میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، لیکن وہ یہ باتیں کرتے پھرتے ہیں اور وہ ہر اس طرح کے اسٹیٹسٹکس نکالتے ہیں کہ جس میں اسی طرح کے لوگ جو ہیں ان کو قصوروار ٹھہرایا جائے۔ لیکن اس کی ایک دوسری انتہا بھی ہے، وہاں پر لیفٹ لیننگ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جو ملٹی کلچرلزم کو اتنا فروغ دینا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نسلوں کو پرومیننٹ نہ کیا جائے، یعنی کہ چاہے اس طرح کے معاملات کے اندر ایشین ڈیسینٹ کے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور ایسے گینگ پکڑے جا رہے ہیں جن کی غالب اکثریت پاکستانیوں کی ہے، تو وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہ آئے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہوم افیئرز 2013 کے اندر ایک انکوائری کنڈکٹ کرتے ہیں، اور اس انکوائری کے اندر وہ ایک قسم کی کلین چٹ سی دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو انکوائری کی ہے اس میں یہ بات کہنا غلط ہے کہ اوفینسز میں کسی ایک نیشنلٹی کا غیر متناسب حصہ ہے، اور عوام اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے کیونکہ عوام کو وہ سارے کیسز اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کو سزا مل رہی ہوتی ہے، مگر وہ ٹیکنیکلٹیز کو سائٹ کرتے ہوئے اور بہت چیزوں کو سائٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں پاکستانیوں کو اکیلے طور پہ بلیم نہیں کرنا چاہیے، اور وہ چائلڈ سیکس کے جو عمومی واقعات ہیں ان کے ساتھ اس کو نتھی کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات میں اصل میں اگر کسی کی اکثریت ہے تو سفید فام لوگوں کی اکثریت ہے۔ تو اس پر پھر بعد میں بات چیت مزید کھلتی ہے، اور کوئلیم فاؤنڈیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئلیم فاؤنڈیشن کے ایک اہم رکن اور بانی ماجد نواز صاحب ہیں، جو ایک پاکستانی اوریجن کے انسان ہیں، مسلمان ہیں، بڑے مشہور ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حزب التحریر میں تھے، ان کی ماضی میں سے شاید آپ لوگ آگاہ ہوں، اور یہ جو ٹیررزم کا سارا زمانہ چل رہا تھا 9/11 کے دور کی بات ہے، اس میں یہ باقاعدہ مصر کے اندر پکڑے گئے، یہ پہلے پاکستان آئے، حزب التحریر جس طریقے سے کام کری تھی ہم سب لوگوں کو معلوم ہے، یہاں پہ انہوں نے کچھ لوگوں کو انرول بھی کیا اپنے ادارے کے اندر جو اس زمانے میں حزب التحریر تھا، اور یہ شدید ایکسٹریمسٹ ذہنیت کی آرگنائزیشن تھی جو ایکسٹریمسٹ ویوز رکھتی تھی، اور وہ تمام مسائل جن سے پھر بعد میں پاکستان بھی اور مسلم دنیا بھی گزری، اسی طرح کی آرگنائزیشن ان کی بھی تھی۔ انہوں نے جب بعد میں پھر مصر میں جیل کاٹی اور ٹیررزم کے اوفینسز کے اندر ہی پھر یہ واپس جب پلٹے تو انہوں نے ایک دوسری انتہا پر چلے گئے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اسلام کے ساتھ باقی مسائل ہیں جن کی درستگی ہونی چاہیے، اور یہ مسائل جو ہیں اسلام کی تعلیمات کے اندر ہیں، اور انہوں نے مختلف مباحث کرنے شروع کیے، ایسی ایک آرگنائزیشن بھی بنا لی جو ٹیررزم کے اگینسٹ، اس نے گورنمنٹ کو، برطانوی گورنمنٹ کو باقاعدہ ایڈوائز کرنی شروع کی۔ ان پر مسلمانوں کی طرف سے الزام لگا کہ یہ اصل میں جو زمانے میں ٹرمز استعمال ہوتی تھی، انکل ٹام ہے یا ہاؤس مسلم ہے، یعنی یہ جان بوجھ کر برطانوی اور مغربی حکومتوں کے ساتھ مل کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کا ادارہ جو ہے کوئلیم فاؤنڈیشن، وہ حکومت کی مدد کرتا رہا، برطانوی حکومت کی، تو انہوں نے بھی ایک رپورٹ جاری کی بعد میں، جس میں انہوں نے بتایا کہ نہیں، واقعی 82-83% کیسز جو ہیں یہ گینگ ریپس کے اور گرومنگ گینگز کے، اس میں پاکستانی ملوث ہیں، یعنی انہوں نے اپنے ہی ملک کی شہریوں کو انہوں نے کہا کہ نہیں، واقعی وہ ملوث ہیں، تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو جب میڈیا میں یہ بات کھلی تو آپ کو پتہ ہے 2 قسم کی باتیں سامنے آئیں، ایک کو انہوں نے ٹائپ 1 کہا، ایک کو ٹائپ 2 کہا۔ یعنی ٹائپ 1 اوفینس وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا اوفینس ہوتا ہے جس میں ایک گینگ ریپ کی صورتحال پیش آتی ہے اور ولنریبل بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یعنی ولنریبل سے مراد یہی ہے کہ وہ ابھی ایسی عمر میں نہیں ہوتے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، اور وہ بڑے آسانی سے بہلا پھسلا کر اس معاملے میں لگا لیے جاتے ہیں۔ اور ٹائپ 2 انہوں نے کہا کہ عام پیڈوفیلیا یا ہیبیفیلیا ہے، یعنی کہ ایسے بچے، ایسے لوگ جو بچوں کے ساتھ ایسے معاملات کرنے میں انڈیویجولی انٹرسٹ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو بیوقوف بنا کے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں گینگ کی کوئی صورتحال پیش نہیں آتی، اور اس میں اس طرح کی جو بروٹل ریپ کی صورتیں ہیں وہ پیش نہیں آتی، بلکہ ایک قسم کا کنسنچول معاملہ پیش آتا ہے، ایک بچے کو پھیلا پھسلا کے ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ریپ ہے اور وہ کر لیا جاتا ہے۔ پیڈوفائلز ہمیں معلوم ہے کہ کس نوعیت کی چیزیں، اس کو انہوں نے ٹائپ 2 کہا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ٹائپ 2 جو کیسز ہیں اس میں غالب اکثریت سفید فام لوگوں کی ہے، لیکن ٹائپ 1 جو ہے، یہ گینگ ریپ کی جو صورتیں ہیں ولنریبل چلڈرن کی، اس میں غالب اکثریت ایشینز کی ہے، جس میں غالب اکثریت پاکستانیوں کی ہے۔ تو اس کو بھی بڑا پھر موضوع بحث بنایا جاتا ہے ان کے پروگرامز کے اندر، اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے کا سارا معاملہ، یہ بیسیکلی یہی ہو رہا ہے کہ ایلان مسک سمیت انہی کے ملک میں برطانیہ کے اندر بھی بہت سی پارٹیز ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں
کہ حکومتی لیول پر ایک انکوائری ہونی چاہیے تاکہ معلوم کیا جائے نہ صرف یہ کہ کیا واقعی صرف اس میں کوئی خاص نسل انوالو نہیں ہے، کوئی خاص قومیت انوالو نہیں ہے، اور اگر ہے تو کون سی قومیت ہے، تاکہ پھر اس کے بارے میں کوئی قانون سازی کی جا سکے اور کوئی پالیسیاں بنائی جا سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاں جو ماضی کی انکوائریاں ہوئی تھیں ان میں یہ بات بڑی شد و مت سے سامنے آئی تھی کہ اکثر معاملات رپورٹ ہوتے رہے ہیں ماضی میں بھی۔ میں نے آپ کو بتایا نا 1987 سے لے کے 2013-14 تک کے واقعات ہیں جو ان رپورٹس میں آ رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر بھی واقعات رپورٹ ہوتے رہے، لیکن پولیس والوں نے یا تو نسلی فسادات کو بچانے کے لیے ان کیسز کو دبایا، اور یا انہوں نے ان بچیوں کی باتوں پر بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا، اور بہت سے معاملات میں ایسا ہوا کہ خود کونسل کے ممبر جو انکوائری کر رہے تھے ان میں سے بھی بعض ایسے الزامات تھے، تو چونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نام سامنے آئیں گے، انہوں نے ایسے کیسز کو دباتے رہے۔ تو یہ پھر جو ہے ریکوائرمنٹ سامنے آئی ابھی جو آج کل جو معاملہ چل رہا ہے اس میں، کہ کہا گیا کہ حکومتی لیول پر ایک قومی انکوائری اس کی کروائی جائے تاکہ یہ سارے حقائق سامنے آ سکیں اور جن لوگوں نے اس کو دبایا ان کو سزائیں مل سکیں۔ تو اس کو پھر جو ہے سب لوگوں نے اس میں اپنی آواز ملائی، اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کوہرام مچا ہوا ہے ساری دنیا کے اندر، اس میں بدقسمتی سے دوبارہ پاکستان کا نام بالکل سامنے آ رہا ہے۔ میں جس حد تک ان رپورٹس کو کھنگال پایا ہوں، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر حکومتی انکوائری اس نوعیت کی ہوئی تو اس میں پاکستانیوں کا نام بڑی کثرت سے آئے گا۔ کیا وہ ایک غالب اکثریت ہوگی نہیں ہوگی اس بارے میں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن لگتا ایسے ہی ہے کہ اس معاملے میں پاکستان کو بڑی بدنامی سے گزرنا پڑے گا۔ اچھا، اس معاملے میں اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ معاملہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیا پاکستانی واقعی جنسی انحرافات کے معاملے میں دنیا سے کہیں بہت آگے نکل گئے ہیں؟ اور ایک بہت ہی آپ کو پتہ ہے ہمارا جو حریف ہے، ہمسایہ حریف انڈیا، وہ بھی اس بات کو بہت اچھال رہا ہے اپنے میڈیا کے اندر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی، لیکن اس بات میں ایک بڑی اہم صداقت تو ہے نا۔ تو اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ہم ایز اے قوم اس کو موضوع زیر بحث لائیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر پاکستانی جو نژاد لوگ جو ہیں وہاں پر جا کر اکثریت میں، یعنی کہ اکثریت سے مراد ہے کہ جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں اس طرح کے، ان میں اکثریت میں پاکستانی کیوں ملوث پائے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک طبقاتی تقسیم بھی ہے۔ ہمارے ہاں سے جو معاشرتی طبقات، سوشل سٹیٹس کے جو مختلف طبقات ہوتے ہیں، اس میں سے جس طرح کے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، کیونکہ بعض انکوائریز میں یہ بات سامنے آئی کہ زیادہ تر رات کے اوقات میں ٹیکسی چلانے والے، سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹیاں دینے والے، اور اس طرح کی جو ہیں بلو کالر جابز کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ آ کے اس طرح کی زیادہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت سی باتیں اس نوعیت کی اپنے ملک سے بھی معلوم ہیں کہ کس طرح کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ وہ مزدور ٹائپ کے لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، انہیں وہاں پہ جا کے اسی نوعیت کی کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ بڑے عرصے تک اپنی فیملی سے ملاقات نہیں کر سکتے، ملنے نہیں آ سکتے۔ پھر جو وہاں پہ رہتے بھی ہیں جو پاکستانی، ان کے لیے بھی ایک آپ کو پتہ ہے ایک شادی کا پورا اسکینڈل ہے جو وہاں پہ چلتا ہے برطانیہ میں، بڑی اس پہ ڈاکیومنٹریز بھی بن چکی ہیں کہ کیسے وہ پاکستان سے آ کر بہاتے ہیں، اپنی خاندانوں میں رشتے کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے ان عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا بس کہتے ہیں تم نے گھر میں رہنا ہے، قانونی طور پر تم میری بیوی ہو، لیکن ہم ہر جگہ منہ ماریں گے۔ اس طرح کے جو سارے معاملات ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں ہیں، ہماری نالج میں آتی رہتی ہیں ایسی باتیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم قومی لیول پر اب اس بحث کا آغاز کریں کہ اگر ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں وہاں پہ تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ دیکھیں، اس میں کچھ چیزوں میں ذرا اور رنگ بھرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کا تعلق مسلمانوں سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مغرب میں ایک اسلام کے خلاف بھی ایک پوری موومنٹ چل رہی ہے، اور وہاں پر ایسے ایکس مسلمز ہیں جو بہت مشہور ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ جا کے جب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، اسلام میں کچھ اپنے فنڈامنٹل پرابلمز ہیں جس کے باعث یہ معاملات پیش آتے ہیں، کہ زیادہ تعداد میں آپ کو مسلمان یہ حرکت کرتے وہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ٹائپ 1 والی۔ اور ان کی وہ پھر یہی سارے واقعات ہمارے سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں ان کے تو نقل کفر نباشت کے نبی جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے ایک 9 سال کی بچی سے شادی کی تھی، تو وہ اس چیز میں ایک پوری نفسیات میں کوئی رول پلے کر رہی ہے۔
اسی طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو تو اپنا قرآن پاک جو ہے وہ سورہ طلاق کی آیت کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ جی وہ تو کم عمر بچوں سے شادی کی تک اجازت دیتا ہے. تو اب یہ وہ سارے مباحث ہیں جو ہمیں ایز مسلمان بھی اور ایز اے پاکستانی بھی کرنے چاہیے. ان میں سے اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اچھی طریقے سے دعوت کے طریقے سے لوگوں کو بات ایکسپلین کی جا سکتی ہے مغرب میں، تو وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم نے اپنی تصحیح خود کرنی ہے اپنے طبقات کی تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ معاملہ اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس کو موضوع بحث بنایا جائے، کیونکہ جو ایکس مسلمز ہیں ان میں ایک بڑا اہم نام ایان حرصی علی صاحبہ کا ہے، جو ایک افریقی نژاد ایکس مسلم ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی مشہور ہوئیں کہ برطانیہ اور امریکہ وغیرہ میں، اب تو خیر وہ امریکہ آ چکی ہیں. انہوں نے الحاد اختیار کیا اور الحاد میں بھی اس درجے تک پہنچ گئیں کہ جو ان کی بڑی ترین الحاد کی آرگنائزیشن ہے ایتھیزم کی، دا 4 ہارس مین اس کے لیڈر کہلاتے ہیں. 4 ایسے لیڈر، اور یہ 4 ہارس مین نام بھی آپ کو پتہ ہی ہے. انہوں نے ایک بیبلیکل اصطلاح کو استعمال کیا ہے پیروڈی کے طور پہ، کیونکہ بائبل میں ریولیشنز کی چیپٹر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مختلف قسم کی فتنوں کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں 4 شاہ سواروں کا ذکر کرتے ہیں، جو اصل میں 4 قسم کی وبائیں اور فتنے ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے ہیں. تو اسی کو استعمال کر کے انہوں نے اپنا نام ہی ان الحاد کے گروہ نے اپنا نام ہی 4 ہارس مین رکھ لیا. تو اس میں 4 مشہور 4 ہارس مین تھے. ان میں سے جب ایک وفات پا گئے ہیچن صاحب، تو ان کی جگہ پہ ان ایان حرصی علی کو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری قیادت سنبھالیں، اور ان کو 4 ہارس مین میں شامل کر لیا گیا. وہ اتنی مشہور ہیں. تو انہوں نے جب اسلام کے بہت سے راز وہاں پہ بتانے شروع کیے، جن میں سے بہت سے ان کی افریقی کلچر کے معاملات تھے جن کی باعث اسلام کا انہوں نے اس کو غلطی سے رنگ دیا، اور بہت سی ایسی باتیں تھیں جن سے جب ایکس مسلم متنفر ہوتے ہیں اپنے کلچر سے اور اپنے مذہب سے، تو پھر وہ جس ان انتہاؤں تک آتے تو وہ گئی وہاں پہ. لیکن اس میں انہوں نے کچھ بڑی پتہ کی باتیں بھی کی ہیں، اور جو آپ اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں شاید ہمیں اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس سارے گرومنگ گینگ کے معاملے سے شاید لنک نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں مرد کو ٹیمپٹیشن سے، شہوانیت سے بچانے کی ساری ذمہ داری عورت پر ڈال دی گئی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ایسے معاشروں میں پلتے ہیں کہ جہاں پر عورتیں اپنے آپ کو بالکل چھپا کے رکھتی ہیں، اور مردوں کو ٹیمپٹیشن سے گزرنے کی ایک پریکٹس ہی نہیں ملتی سرے سے. تو جب وہ لوگ مغرب میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر تو آپ کو معلوم ہے کہ نہ لباس کے وہ قواعد ہیں، نہ میل ملاپ کے وہ قواعد ہیں جو مشرقی معاشروں میں ہوتے ہیں. تو جب وہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں تو وہ سرے سے وہ اس پریکٹس سے نہیں گزرے ہوتے کہ جب اس درجے کی ٹیمپٹیشن آپ کو اپنے ارد گرد نظر آ رہی ہو تو اس پہ اپنے قابو کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو انہوں نے اپنی کتاب میں کی، اور مختلف جو ان کے مباحث ہوئے یوٹیوب پہ وہ آج بھی پڑے ہوئے ہیں، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی. تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو بہت سے ایکس مسلمس کر رہے ہیں جن میں سینس بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب یہ ایک نیشنل ڈیبیٹ اس پر سٹارٹ ہو کہ جس کے ذریعے سے اگر تو کوئی معاملہ اسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو بہتر طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے کچھ اقدامات کے نتیجے میں یا بہتر دعوت کے نتیجے میں، تو وہ ہو سکے. اور اگر کچھ معاملات پاکستانیوں کے ساتھ خاص ہیں تو اس کو بھی زیر بحث لایا جا سکے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا طوفان ہے جو اب پاکستان کا رخ کیا چاہتا ہے. اور پہلے ہی یو اے ای کے اندر ہمارے ویزوں کے بہت سے مسائل بن چکے ہیں، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بہت کم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لیے دوسرے ممالک فارن ممالک میں. تو اب اگر برطانیہ کے اندر بھی یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے اور تو اس کا ایک ڈومینو ایفیکٹ نکلے گا پھر، اینڈ ممکن ہے کہ باقی یورپی ممالک کے اندر بھی ایسے معاملات ہو جائیں اور پاکستانیوں کے ویزے پر اس طرح کی بے تحاشا پابندیاں لگا دی جائیں. ان سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو شاید ہمیں انڈیویجول لیول پہ بھی اور حکومتی لیول پہ بھی باقاعدہ اس کی انکوائری کرانی چاہیے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، مباحثوں کا موضوع اس کو بنانا چاہیے، اور دین اور دنیا دونوں اعتبارات سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ وہ گرومنگ گینگ کا اسکینڈل تھا جو میں چاہتا تھا کہ آج ہم اس کے بارے میں کچھ عمومی گفتگو کر لیں. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف. اب ہم اپنے اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں جو ہینڈ شیک کا اسکینڈل ہے. دیکھیے ہماری وزیر اعلیٰ عربی لیڈروں سے ہینڈ شیک کریں یا
شام کے لیڈر جو ہیں احمد الشرا، وہ جرمن وزیر سے مصافحہ نہ کریں، دونوں جو ہیں وہ ہمارے دین کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہیں، تو ان دونوں کو ذرا موضوع بحث لاتے ہیں۔ واقعات آپ کے علم میں ہی ہیں۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جب عرب کے لیڈروں سے مصافحہ کرتی ہیں تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے اس کے نتیجے میں جو مخالفین ہیں ان کے، وہ دینی کارڈ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ شریعت میں ایک چیز جائز نہیں ہے تو انہوں نے ایک ناجائز کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے شام میں احمد الشرا سے ملاقات کے لیے ایک ڈیلیگیشن آتا ہے جرمن، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورت بھی ہوتی ہیں۔ وہ مرد سے ہاتھ ملا لیتے ہیں لیکن عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ اس پر ایک سکینڈل بپا ہو جاتا ہے اور ان کا میڈیا جو ہے وہ چاہے برطانیہ کا میڈیا ہو چاہے یورپ کے اور ممالک کا میڈیا ہو، وہ اس کو بڑی شدت سے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ یا تو یعنی کہ جنڈر بائس ہے جو ان کے معاشرے میں ایک بڑا آفینس شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی جنڈر بائس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنس کی بنیاد پر تفریق کی گئی ہے، جو کہ ان کے معاشرے میں ایک عجیب چیز شمار کی جاتی ہے انتہائی۔ اور دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ابھی تک یہ جج کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ شام میں ٹھیک ہے تبدیلی تو آ گئی ہے، بشار الاسد تو چلے گئے ہیں، لیکن یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ کس طرح کی حکومت ہوگی؟ تو اس لیے ان سے گھما پھرا کے ایسے سوالات بھی کیے جا رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، آپ شراب پہ پابندی لگائیں گے نہیں لگائیں گے، آپ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ ابھی حال ہی میں آپ نے وہ خبر دیکھی ہوگی کہ جی یہ ایک کہرام مچایا گیا تھا کہ انہوں نے مختلف درسی کتابوں کے اندر ٹیکسٹ بکس کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس میں خاص وہ ریلیجس ٹرمنالوجی استعمال کرنے کے لیے کہا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھیں۔ تو اس پر ان کا بیان آ گیا تھا حالانکہ کہ بھئی ہم نے ایسی کوئی تبدیلیاں نہیں کی ہیں، ہم نے صرف بشار الاسد کا نام وغیرہ نکالنے کے لیے کہا تھا، لیکن بہرحال وہ بار بار ایسی حرکتیں کر رہے ہیں مغربی میڈیا والے کہ جس سے یا تو وہ پرووک کریں اور کوئی رسپانس آئے یہاں سے جس پہ یہ کمٹ کریں کہ ہم شریعت لانے جا رہے ہیں وہاں پہ، جس سے پھر ان کے بارے میں ان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے، اور یا پھر یہ کہ ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ بات کس طرف جائے گی۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بن جاتی ہے کہ اب یہ بھی ان کو ایک موقع مل گیا یہ بتانے کا کہ دیکھو یہ ایک تو یہ کہ یہ شریعت نافذ کریں گے اپنے ملک کے اندر کیونکہ ان کا لیڈر اس حد تک جو ہے وہ اسٹرکٹ ہے کہ وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اسلام کو پھر وہ جو ٹارگٹ کرتے ہیں ہمیشہ مغربی ممالک والے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام جو ہے ایک دقیانوسی مذہب ہے اور یہ ان تمام جو ہے روایات کے خلاف ہے جن کی بنیاد پر مغرب میں اتنا اچھا ایک دور آیا ہے۔ تو یہ ان کی عام طور پہ کوششیں ہوتی ہیں۔ چلیں ان کی کوششیں جو بھی ہیں اس پر ہم بعد میں ایک مختصری بات بھی کریں گے، لیکن فی الحال شریعت پہ آتے ہیں۔ دیکھیں ایک بہت اہم چیز ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہو کہ اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ تو بدقسمتی ہے ہماری، لیکن پھر دو گروہ ہیں اس کے اندر۔ بڑا ترین گروہ ہمارے روایتی علماء کا ہے اور روایتی تعبیر دین کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم جس دنیا میں زندہ ہیں اس میں اکثریت انہی علماء اور انہی فالوورز کی ہے جو روایتی تعبیر دین کے اوپر ہی چلتے ہیں۔ تو ان کے ہاں تو واقعی آپ اپنے چاروں اماموں کو اٹھا لیں، آپ اور علماء کو اٹھا لیں جتنے بھی مشہور ہیں، ان سب کے نزدیک تقریباً کسی نامحرم مرد یا عورت سے ہاتھ ملانا کسی مسلمان کا، یعنی اپوزٹ سیکس کی بات کر رہا ہوں کہ کسی مسلمان عورت کا کسی مسلم و غیر مسلم مرد سے ہاتھ ملانا اور کسی مسلمان مرد کا کسی مسلم و غیر مسلم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ جائز صورتیں نہیں ہیں، ان کو حرام ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ جو دلائل رکھتے ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ ان کی دلیل قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے اور احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک سے ان کی دلیل جو ہے وہ براہ راست نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک میں یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے، لیکن وہ انڈائریکٹلی جس طریقے سے اور بہت سی حرمتیں اخذ کرتے ہیں یہ حرمت بھی اخذ کر لیتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ عورت کی آواز کی جو حرمت انہوں نے اخذ کی ہوئی ہے اسی طریقے سے وہ اس کی بھی حرمت اخذ کر لیتے ہیں۔ طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ یعنی کہ ان کا شریعت کو دیکھنے کا انداز یہ ہے کہ قرآن پاک میں دو اہم مقامات ہیں جہاں پر پردے کے متعلق احکامات وارد ہوئے ہیں،
آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا جو اس چینل کے ریگولر ویورز ہیں، وہ 2 مقامات سورہ نور کے اندر ہیں اور سورہ احزاب کے اندر ہیں۔ سورہ نور کے بارے میں تو کسی یعنی کہ شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ تو ساری مسلمان عورتوں کے بارے میں ہے، اور ان کے بارے میں کوئی کنٹروورسی بھی نہیں ہے، سب مانتے ہیں، چاہے وہ روایتی تعبیر دین کے قائل ہوں، چاہے وہ جدید تعبیر دین کے قائل ہوں، سب لوگ ہی مانتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو تو موضوع بحث بنانے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ مینشن کر دیتے ہیں کہ اگر آپ آیات کو پڑھ لیں سورہ نور کی، تو ان میں عورتوں اور مردوں کو آپس میں اختلاط کے دوران جس قسم کے احتیاطوں کا پابند کیا گیا ہے، وہ اچھے طریقے سے سارے علماء ایکسپلین کر چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ غض بصر کا حکم ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے، اور عورتوں کے لیے فالتو احکامات ہیں، ایڈیشنل احکامات ہیں کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کریں گی، وہ جو ہے اپنی اوڑھنی کو اپنے سینوں پہ لے کے رکھیں گی، اور ایسے طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کریں گی کہ جس میں شرم و حیا ہر طریقے سے وہ کی جائے، اور ایسے طریقے سے بیہیو کریں گی کہ جو ان پردے کے احکامات کے عین مطابق ہو۔ کہیں پہ بھی اس میں بھی چھونے کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے اس کی حرمت یا حلت زیر بحث نہیں ہے، لیکن وہی جو لوگ جس طریقے سے اخذ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اتنی احتیاطیں بتا دی گئیں تو چھونا تو آپ اس میں سے، یعنی کہ ہمیں خود ہی شامل کر لینا چاہیے کہ وہ تو کسی طریقے سے قابل قبول ہے ہی نہیں۔ سورہ احزاب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہاں پر احکامات زیادہ شدید ہیں ایز کمپیئر ٹو سورہ نور، لیکن وہاں پر یہ جو ڈسٹنکشن ہے جدید تعبیر دین کی اور روایتی تعبیر دین کی، اس میں یہی فرق آتا ہے کہ چونکہ وہاں پر صورت کے اندر باقاعدہ الفاظ میں نص کے ذریعے سے مینشنڈ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں، تو وہ چاہے سخت ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن ہمارا روایتی تعبیر دین کے اندر علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں چونکہ رول ماڈل ہیں ساری خواتین کی، اس لیے ان کو احکامات جو دیے جا رہے ہیں یہ سب خواتین کے لیے بھی عام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ڈسٹنکشن ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ ہمارا کام یہ ہے ایز مسلمان کہ ہم اپنا ذہن خود بنائیں۔ تو میں نے اس پہ بہت غور کیا ہے، اور میرے نزدیک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں۔ علماء نے اس سے کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا، یہ ایک ثانوی بات ہے، اور اس میں وہ غلطی بھی کھا سکتے ہیں۔ تو چاہے کسی چیز پر اجماع ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ پورے محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچ گئے ہیں، تو اس میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے احکامات کو ساری عورتوں کے لیے عام کر دیا جائے۔ یعنی عام کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ خواتین کو موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی اس طرح کی چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان تمام احتیاطوں کو بھی اپنے آپ کو پابند کر لیں جو اللہ کے رسول کی بیویوں کے لیے آئی تھیں، امہات المومنین کے لیے آئی تھیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں گے آپ کے اوپر بھی لازمی ہو گئی ہیں، تو پھر یہاں پر وہ مسئلہ بنتا ہے کہ جو وہ لازمی نہیں، لازمی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے تھی، اور اس صورت میں اتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس میں جو احکامات ہیں وہ شدید ہیں، وہ شدید تر اس طرح ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حجاب کا حکم دیا گیا۔ حجاب سے مراد یہ ہے کہ ان کے لوگ جو ان سے سوال پوچھنے کے لیے آئیں، دینی سوالات پوچھنے کے لیے بھی آئیں، تو وہ پردے کے پیچھے سے ہی ان سے مخاطب ہوں گے۔ اسی لیے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پردہ ہی کیا، ان کی وفات کے بعد بھی جتنا عرصہ وہ زندہ رہیں وہ حجاب ہی کرتی رہیں۔ اور اسی طریقے سے اور احکامات ہیں وہاں پہ جن میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ایسے طریقے سے بات بھی نہ کریں، وہ بازاروں میں نہ جائیں کہ جن سے لوگوں کے دل میں کوئی غلط خیالات آنے کا اندیشہ ہو، وہ ایسے طریقے سے چلیں نہ کہ جو ہے ان کی چھپی ہوئی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور اس طرح کے بہت احکامات۔ تو ان سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے خاص مانا جائے تو ان کو تو عام انسانوں کو چھونا ہر اعتبار سے، یعنی کہ نامحرموں کو چھونا ہر اعتبار سے منع شمار ہونا چاہیے۔ وہ تو ان الفاظ کے جس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں وہ احکامات اس سے بالکل واضح ہے، لیکن اگر اس کو آپ عام کر دیں جس طرح ہمارے روایتی تعبیر دین میں کیا گیا ہے، تو پھر وہ یقیناً حکم ساری خواتین کے لیے بھی ہو جائے گا، اور ان کے لیے بھی کسی نامحرم کو چھونا بالکل غلط ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہوئی قرآن پاک کی حد تک بات۔ اور آپ کے علم ہی ہوگا کہ احمد شرح صاحب ہوں یا اور جو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ عام طور پہ
جو جہادی تنظیموں میں لوگ ہوتے ہیں وہ روایتی تعبیر دین کے ہی قائل ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے وہ تو قرآن پاک سے یہی سمجھتے ہوں گے کہ نامحرم کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ اچھا، پھر اس میں اصل جو کردار ہے وہ قرآن پاک کو تو سپورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اصل کردار ایک روایت کا ہے جو طبرانی میں بھی ہے، بہقی میں بھی ہے، اور اس کو ناصر الدین البانی صاحب نے بھی صحیح شمار کیا ہے۔ اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف نسبت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ چیز بہتر ہے کہ اس کے سر میں ایک لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے اس سے کہ وہ کسی نامحرم عورت کو چھوئے۔ جو الفاظ ہیں حدیث کے اندر وہ یمسا کے الفاظ ہیں کہ یعنی کہ مس نہ کرے وہ کسی نامحرم عورت کو، تو یہ حدیث ہے جس کو بنیاد بنا کر ہمارے تمام امام حضرات بھی اور باقی بھی علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ بھئی یہ تو واضح حکم آ گیا، نص میں آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نامحرم عورت کو چھونے سے مردوں کو منع کر دیا ہے، اینڈ وائس ورسا، وہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی اچھی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہمارے دور کے دو بڑے علماء نے کی ہے۔ ایک یوسف قرضاوی صاحب نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے، اس بڑی تفصیلی بحث کر کے بتایا ہے کہ کس طرح اور کتنے واقعات ہیں اور کتنی احادیث ہیں جن کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں سمجھا جا سکتا جو عام طور پہ ہمارے علماء نے سمجھا ہے۔ اور ہمارے غامدی صاحب نے، جاوید احمد غامدی صاحب نے تو بہت ہی اس کی اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے حدیث پروجیکٹ کے اندر، اور میں انہی کی سائٹ پہ اس کی جو تفصیل دی گئی ہے اس سے کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حدیث کے بارے میں انہوں نے تفصیلی بحث کر کے بتایا ہے اس کے راویوں کے بارے میں کہ ان کی کیا کیا مختلف محدثین نے ان کو کیسا کیسا سمجھا ہے۔ تو اس میں ایک راوی جو ہیں وہ ان کے بارے میں انہوں نے بتایا، میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہ سارے لوگوں کے انٹرسٹ کی چیز نہیں ہوتی، لیکن ان راوی کو بنیاد بنا کر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے بارے میں بعض محدثین نے شک کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہیں تو ثقہ صحیح صحابی ہیں، یعنی کہ ان سے حدیثیں قبول کی جاتی ہیں اور کی جانی چاہیے، لیکن یہ خطائیں بھی کرتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے مشہور محدث گزرے ہیں ابن حجر اسقلانی، ان کی بات انہوں نے ان پہ مینشن کی ہوئی ہے کہ ہیں یہ صحیح ثقہ راوی ہیں لیکن غلطی کرتے ہیں، مخطئ ہیں، خطا ہو جاتی ہے ان سے کبھی کبھار۔ یہ تو انہوں نے راویوں کی بحث کر کے بتایا۔ پھر انہوں نے ایک اور طریقہ لایا اس حدیث کا، اور اس میں ایک مختلف راوی سے جب یہ بات آئی ہے، یعنی دونوں روایتیں ہیں آخر میں حضرت معقل بن یسار کے ساتھ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے ساتھ ہی، لیکن جو بیچ کے ایک راوی ہیں وہ مختلف ہیں دونوں طریقوں کے اندر۔ تو جو مختلف طریقہ ہے اس میں جب یہ روایت آئی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے نہیں آئی، بلکہ یہ حضرت معقل بن یسار کے اپنے قول کی حیثیت سے آئی ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ میرے سر میں کوئی کیل ٹھونک دی جائے کہ میں کسی نامحرم عورت کو چھوں۔ تو یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں یہ کنفیوژن بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا یہ روایت واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا صحابی کے اپنے الفاظ ہیں، اور راوی کو غلطی لگ گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کے بیان کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جا کے اس کو، میں اس کا لنک ڈال دوں گا اس پوسٹ کا اپنی ڈسکرپشن میں، آپ اس کو کلک کر کے اس سائٹ پہ چلے جائیے اور تفصیل سے وہ ساری اس روایت کی تفصیل پڑھیے۔ لیکن اس سے جو بڑا اچھا اعلیٰ کام دونوں حضرات نے کیا، یوسف القرضاوی صاحب نے بھی اور غامدی صاحب نے بھی، وہ مس کو ڈسکس کیا ہے کہ شریعت میں اور قرآن اور حدیث کے اندر جب یہ لفظ آتا ہے چھونے کا لفظ، تو یہ صرف عام ٹچ کے لیے آتا بھی نہیں ہے، یہ بہت سے مواقع کے اوپر اصل میں سیکشول معاملہ اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک کی بہت سی آیتیں انہوں نے پیش کر دی ہیں کہ کس طریقے سے وہ جب یہ بیان کرتے ہیں لوگ یہ اس لفظ سے تو ان کی مراد صرف چھونا نہیں ہوتا بلکہ ہم بستری یا اس نوعیت کے بعض معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ مریم کی آیت کوٹ کی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم علیہ السلام فرماتی ہیں جب ان کو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ خوشخبری دینے کے لیے آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، تو وہ کیا فرماتی ہیں؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ ابھی وہی اس لفظ ہے دیکھیں، یمسسنی، مجھے کسی نے چھوا نہیں۔ تو یہ چھونا اصل میں اچھی زبان کے اندر
جو حدیث میں بھی آتی ہے اور قرآن پاک میں بھی آتی ہے، وہ اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ اس کو کنایے میں ایک ایسے عمل کو بیان کر دیا جائے جس کو لازماً ہمیں ان الفاظ میں بیان کرنا ہر وقت موضوع نہیں لگتا۔ اسی طریقے سے اور آیتیں ہیں قرآن پاک کے، یہ ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها، کہ مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر خواتین سے نکاح کریں اور پھر اس سے پہلے کہ ان کو چھوئیں، ان کو طلاق دے دیں، تو پھر ان پر کوئی عدت نہیں ہے ان خواتین کے لیے۔ تو اب یہاں بھی دیکھیں وہی لفظ ہے، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ انہوں نے چھوا ہو۔ حالانکہ سب مفسرین تقریباً ہمیں مانتے ہیں کہ چھونے سے یہاں پہ مراد خلوت صحیح ہے یا سیکشول انٹرکورس ہے، صرف چھونا مراد نہیں ہے اس سے۔ اسی طرح اور بھی احادیث بھی آتی ہیں اور جن میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ایک صحیح بخاری کی بڑی زبردست حدیث ہے جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے طریقے سے پیش کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ انس بن مالک جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے ہیں بڑا عرصہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی بھی باندی جو ہے وہ، یا اللہ کی بندی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہیں بھی لے کے جا سکتی تھی، اور اس کا بھی حدیث کا ریفرنس میں ڈال دوں گا۔ تو یہاں بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کی یہ حدیث بھی ہے کہ انا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، تو اس کو بھی بنیاد بنایا ہمارے علماء نے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں کرتا مصافحہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ تو اس پر بھی بحث ہے ہمارے ہاں، اور یہ ان دونوں علماء نے بھی کی اور دوسرے علماء نے کر کے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی، اور ان کا مذہبی اسٹیچر بھی ایسا تھا کہ شاید انہوں نے اس کو اپنے لیے پسند نہ کیا ہو، اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے کوئی پریسیڈنٹ وہ نہیں قائم کرنا چاہتے تھے کہ مذہبی عہدوں پر فائز لوگ اس کو بنیاد بنا کے خواتین کو ہاتھ میں ہاتھ دے کے اور بہت سے معاملات کرنا شروع ہو جائیں۔ تو اس سے وہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن ان کی بات کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز میں نہیں کرتا۔ انہوں نے لوگوں سے نہیں کہا کہ آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ تو شریعت میں حرمت کو بڑے ایک اعلیٰ درجے پہ جا کے ثابت سمجھنا چاہیے، اس طریقے کی باتوں سے ثابت نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ان جدید محققین کا موقف ہے اس بارے میں۔ تو یہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو روایت آئی ہے، اس کے ذریعے سے بھی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے یہ اللہ کی بندیاں لے جایا کرتی تھیں ان کو کہیں پہ بھی، تو یہ وہ چھونا نہیں ہے جس چھونے کی ممانعت مینشن کرنا جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ تو یہ اب اس میں دو تین اہم باتیں آ گئیں۔ اب ان کو وہ کنکلوڈ جب کرتے ہیں تو میں بھی اس کو کنکلوڈ کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ میں بھی اسی موقف کا قائل ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر جس کو اصل بنیاد کی حیثیت حاصل ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سر میں کیل ٹھونک دینا زیادہ تمہیں پریفر کرنا چاہیے اس سے کہ تم کسی نامحرم عورت کو چھوؤ۔ تو اس کی اپنی حدیث کے متن میں یہ اختلاف ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے یا صحابی کا قول ہے۔ تو پھر بھی اگر مان لیا جائے، کیونکہ بخاری نے وہ کوٹ کر دیا ہے، تو اس کو ماننے کے لیے آپ کو مس کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ مراد وہ عام چھونا نہیں ہے، تو یہ اس سے مراد ایک سیکشول نوعیت کا چھونا ہے۔ تو اس لیے کلچرل ہینڈ شیکس وہ کہتے ہیں کہ جی معاشرتی جو یہ میل ملاپ کے کچھ ریچولز بن گئے ہوئے ہیں مختلف دنیا کے اندر، جس میں بعض جگہوں پہ وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ میں لے لیتے ہیں، بعض جگہ پہ وہ ایئر کسز کا معاملہ ہوتا ہے، یہ سب کلچرل معاملات ہیں، ان کو اس کے حرمت کے تحت نہیں لانا چاہیے۔ اس لیے یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو دیکھنے کا زاویہ نظر یہی ہونا چاہیے میرے نزدیک بھی، کہ آپ پہلے سے قرآن پاک سے سمجھیں، پھر آپ اس کو احادیث سے سمجھیں۔ جب آپ کو پتہ چلے، اور نظر ایسے ہی آتا ہے آپ اگر دقت نظر سے مطالعہ کریں کہ ان میں کوئی حرمت نہیں ہے، تو پھر اس کو ایک کلچرل طریقے سے ایڈریس کریں کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو۔ تو یہ ایک سد ذریعہ کا حکم بن سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، کہ آپ یہ احتیاط بتا سکتے ہیں، اور مسلم معاشرہ میں ہمیں احتیاطیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیز بہت محبوب ہے کہ ہم اس میں بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ ہم نامحرم عورتوں کو نہیں چھوتے، تو یہ اپنے معاشرے کے لیے بالکل ایک درست چیز ہے۔ لیکن جب کوئی دوسرے معاشرے کے لوگ اور دوسرے قومیت کے اور مذہب کے لوگ ایسے کوئی معاملات کریں اور ہاتھ بڑھا دیں، تو پھر اس کو چھونے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔
اس کی مثالیں آپ کو روایات میں مل جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر کبھی کوئی میوزک کی محفل نہیں کرنے دی، کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ جو سوائے عبادات کے اور عام پولیٹیکل معاملات سے ہٹ کرو، لیکن جب ان سے ملنے کے لیے کوئی وفد کسی اور علاقے سے آتا ہے تو وہ آ کے اپنا پورا وہاں پر ایک کرتب بھی دکھاتے ہیں اور میوزک بھی بجاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، تو اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ دوسرے کلچرز کو برداشت کرنے کی، ان کو ٹالریٹ کرنے کی، بلکہ اپنے ساتھ میل ملاپ میں ایک قسم کی عزت سے نوازنے کے لیے اگر ایسے معاملات کر دیے جائیں تو اس میں کوئی خاص معاملہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بات احمد شراح صاحب تو شاید قبول نہ کریں، کیونکہ وہ تو ایک روایتی تعبیر دین کے ہی قائل ہیں، تو یہ ان کی مرضی ہے، وہ نہ کریں، لیکن کم از کم ہمارے ملک کی حد تک ہم جو وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک آلٹرنیٹ اوپینین ہے، اینڈ ممکن ہے کہ وہ اس کی قائل ہوں اور میں بھی اس کا قائل ہوں، اور اس میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہوئی وہ بات جو ہم مسلمانوں کی طرف ہے۔ اب آتے ہیں مغربی دنیا کی طرف، تو اس پر مجھے بڑی بعض اوقات حیرت کا اظہار ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹیکلی جب سفارتی طور پہ لوگ آتے ہیں ملاقاتوں کے لیے تو ایک ایک چیز کی چھان پھٹک کی جاتی ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے کیا طور اتوار ہیں۔ کتنے ہی مغربی دنیا کے حکمران جب یہاں پر آتے ہیں، وہ افغانستان میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتے، وہ ہاتھ بڑھاتی بھی نہیں وہاں پہ خواتین۔ وہاں پر اسی طرح کے کتنے ممالک کے اندر اوباما کی مسز بھی آئیں، باقی لوگ بھی آئے، تو انہوں نے سر کا اوپر دوپٹہ بھی لیا، انہوں نے سارا کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے ایک کرٹسی ہوتی ہے، یعنی کچھ کرٹسیز ہمیں کرنی چاہیے، کچھ کرٹسیز ان کو کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ وہاں پر ڈپلومیٹیکلی سفارتی طور پہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں لوگ، اور وہ یہ نہیں چیک کرتے کہ کس نوعیت کے لوگوں سے ہم ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے کلچرل ریلیجس کیا ٹریڈیشنز ہیں۔ تو یہ بلا وجہ کا ایک کہرام مچانا، یہ ایک بڑی حد تک سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سفارتی لوگ ایسی غلطیاں کرتے نہیں ہیں، ان کو عام طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ابھی ماضی قریب کے اندر ہی ویسٹ میں ہوا ہے کہ اس درجے میں مردوں عورتوں نے ہاتھ ملانے شروع کیے ہیں، ورنہ تھوڑا عرصہ پہلے تک یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں تھا وہاں پہ کہ مرد عورتوں سے لازماً ہاتھ ملائیں گے، بلکہ آپ کو یہ چند سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، میں انگلستان میں بھی رہا ہوا ہوں، یہ وہاں پر بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ خواتین یہ یعنی کہ آپ کو سکھایا ہی جاتا ہے وہاں پہ کہ اگر خاتون خود سے ہاتھ آگے بڑھا دے تو آپ ملا لیں، لیکن اگر وہ نہ ملانا چاہے تو اس کو برا بھی نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بھی کئی خواتین ہوتی ہیں جو بلا وجہ مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتی۔ پھر مزید یہ کہ وہاں پر کتنے ہی ہندو رہتے ہیں، ان کی بہت سی خواتین ہیں جو نمستے کرتی ہیں دور سے، وہ ہاتھ نہیں ملاتی، اس کو برا نہیں، معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ ایک مسلمانوں کے ساتھ ہی اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، اس میں ان کی وہی کلچرل اور نسلی اور سویلائزیشنل منافرتیں جو چل رہی ہیں پچھلے کچھ دہائیوں سے، وہ کار فرما نظر آتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں شامی لیڈر کا جتنا بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں اگر مغربی دنیا کے بعض لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہو تو ان تک بھی پہنچانا چاہیے کہ آپ کو بھی اس معاملات کو ذرا دقت نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ایک سٹارم مچا دیا جا رہا ہے وہاں پہ، اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد نظر آ رہے ہیں۔ یہ سمپل اتنا انوسنٹ معاملہ نہیں ہے کہ بس جرمن وزیر نے سفارتی ملاقات کے لیے آئی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان سے ہاتھ ملانا ہے نہیں ملانا ہے، اور ہاتھ آگے بڑھا دیا، اور اگر بڑھا بھی دیا تو اس کو برا نہیں منانا چاہیے۔ آئی ایم شیور کہ باقی سارے معاملات انہوں نے بالکل برابری کی بنیاد پہ کیے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، ان سے ساری بات چیت کی ہے، تبادلہ خیالات کی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اس موضوع کو بھی زیر بحث لایا جائے، اور کم از کم اپنی ملک کی عوام کو تو یہ سمجھایا جائے کہ شریعت کے اندر یہ مختلف زاویے اس کی یعنی کہ تعبیر کے اندر موجود ہیں، ایک تعبیر یہ موجود ہے، اور اس تعبیر کے اندر یہ قرآن و حدیث کے زیادہ سے ہی نزدیک ہے، چاہے ہمارا روایتی علم سے اگری نہ کرتا ہو، مگر ان کلچرل ہینڈ شیکس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے عنوان کی طرف۔ جی جناب، اب تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں میرا موقف علامات قیامت کے متعلق، اس پر کچھ جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں جو میرا موقف ہے وہ میں یہاں پہ لنک ڈال دیتا ہوں، وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا۔ دجال کی صورت کے تعلق سے جو کانا ہونا وغیرہ آیا ہے
اس کو آپ کمیونزم میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ دجال کے بارے میں جو مشہور ترین علامات بتائی گئی ہیں اس میں جو زبان زد عام ہے وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ جو ہے اس کی وہ نہیں ہوگی یا ہوگی تو وہ اسے دیکھ نہیں سکتا ہوگا کیونکہ وہ کھجور کی طرح کی یعنی کہ بے نور ہوگی۔ یہ میں اپنی علامات قیامت کی تعبیر کے دوران بتا چکا ہوں کہ میرے نزدیک یہ سب سمبولک تھا اور اصل میں یہ کمیونزم کے لیے استعارہ تھا۔ تو کمیونزم جو ہے وہ کانا کیسے ہے، یعنی کانا ہونا اس کا کیوں بتایا گیا ہے؟ تو یہ تو بڑی مشہور بات ہے اور میرا خیال ہے بہت سے علماء کی طرف نشاندہی کر چکے ہیں کہ دراصل یہ کمیونزم کا ناقص تجزیہ تھا انسانی احوال کا، یعنی انسانی معاشروں کا جو کارل مارکس نے ایک تجزیہ کر کے اس سے کمیونزم اس کے حل کے طور پہ برآمد کیا تھا، تو وہ اپنے اندر یہ نقص لیے ہوئے تھا کمیونزم کہ وہ انسانی معاشروں کا ایک ایسی تحلیل کرتا تھا، ایک ایسا تجزیہ کرتا تھا کہ جو بالکل فطرت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ تو گویا یعنی کہ کسی انسان کا کانا ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ وہ آدھی حقیقت تک پہنچا ہے، پوری حقیقت تک نہیں پہنچا۔ آدھی حقیقت جو ہے اس سے گویا اس نے اپنی آنکھ بند کی ہوئی ہے یا اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور ہوا وہی۔ اس کو میرا خیال ہے جس طریقے سے علامہ اقبال نے بیان کیا ہے وہ بڑا مناسب طریقہ ہے، جو ابلیس کی منشور شورا میں اگرچہ ان سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی اور میرے خیال ہے اس دور کے ساری محققین سے ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو پیش ایسے ہی فرمایا ابلیس کی منشور شورا میں کمیونزم کو کہ گویا شیطان اس سے کوئی اس سے ڈرنا چاہیے۔ شیطان کے کارندے بتاتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے اس سے کوئی خاص ڈر نہیں ہے۔ تو وہ جو اس کے جواب دے رہا ہوتا ہے شیطان، تو کیا کہتا ہے کہ جی دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے، وہ مزدقی منطق یعنی کہ وہی بیسیکلی آپ دیکھیں نا ساری کا جو ڈانڈے لوگوں نے ملائے ہیں تمام بعد کے انبیاء کے بھی، وہ زراتھوسٹرا کے ساتھ ہی ملائے ہیں، تو اسی کے زاویے سے اسی کے ایک پیش خدمت ہے مصدق، تو وہیں سے یہ بات نکلی ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو منطق نکالی ہے کارل مارکس نے دوبارہ دریافت کی ہے، یہ وہی زوریسٹرین منطق کی تھی، اور یہ جو ہے فطرت سے میل نہیں کھاتی، کیونکہ فطرت نے جن لوگوں کو اونچ نیچ میں پیدا کیا ہے، یہ جو سب کو برابر کر دینے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے کمیونزم، تو یہ کوئی کارآمد چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی واقعی تھریٹ بن سکے اور دیر پا ہو سکے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں روایات کے اندر یہ بیان بھی کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ یہ خود سے پگھلنا شروع ہو جائے گی، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو آگے ختم نہ بھی کریں تو اس کا انجام پگھل کے ہی ختم ہو جانا ہے۔ اور وہی آپ دیکھ لیں کمیونزم سے ہوا یہی، جہاں پہ بھی آئی وہاں پر ایک انیشل تو ایک ہوتی تھی کہ کوئی بہتری آنی شروع ہوئی ہے، لیکن پھر ساتھ ہی قحط پڑنا شروع ہو جاتے تھے، پیداوار نیچے جانا شروع ہو جاتی تھی، پھر مظالم ڈھانے پڑتے تھے لوگوں کے اوپر، پھر مذہبی آزادیاں ان سے چھیننی پڑتی تھیں۔ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ خود ہی کمیونزم کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھیں، لیکن وہی جیسا روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو ختم کریں، تو وہ یہ اسی لیے امریکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا، ورنہ اس کا اپنا انجام بھی ختم ہونا ہی تھا، کیونکہ یہ اپنے اندر نقص لیے ہوئے تھی۔ تو یہ جو کانا ہونا ہے یہ دراصل اس نقص کی علامت ہے۔ باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کمیونزم کی تکنیکی تحلیل کر کے بتاؤں تو اس کے لیے اس کو کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ پھر یہ بحث جو ہے اس میں بہت سے لیفٹ ونگر شامل ہو جائیں گے، اور پھر ان کے سامنے بھی اس بات کا دفاع کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کے بڑے پرولیفک سکالرز ہیں کچھ، جیسے ڈاکٹر تیمور رحمان ہیں، جو آج بھی سمجھتے ہیں کہ سوشلزم میں ہی اصل میں انسانیت کی فلاح ہے۔ تو پھر یہ بحث کسی اور طرف تکنیکی طرف نکل جائے گی۔ فی الحال تو میں خالی لوگوں میں یہ بات عام کرنا چاہتا ہوں کہ جی یہ کمیونزم کی طرف اشارہ تھا، اور کمیونزم کے اندر یہ تمام نشانیاں پوری اس طرح ہوتی ہیں کہ اس کے ماتھے پہ کافرہ لکھا ہوا ہے، وہ سائنٹیفک ایتھیزم کا حامی تھا اور خدا پہ یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ مذہبوں کی بھی آزادی نہیں دیتا تھا، اتنا بڑا کافر تھا۔ اور یہ ایک آنکھ سے کانا ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ وہ حقیقت کو آدھا سمجھا ہے۔ وہ کارل مارکس کہیں اور بعد میں لینن کو کہیں اور بعد میں اسٹالن کو کہیں، جو بھی کمیونزم کے روح رواں بنے بعد میں، وہ دراصل ایک ایسے نظریے کے پیرو بنے کہ جو نظریہ اپنے اندر یہ نقص لیے ہوئے تھا۔
تو یہ اس چیज़ کی نشانی ہے۔ دوسرا سوال، غامدی صاحب منگول کے خروج کو یاجوج و ماجوج کا پہلا خروج قرار دیتے ہیں اور حتی اذا فتحت والا خروج کہتے ہیں باقی ہے کہ وہ ہوگا اور اس کے ساتھ قیامت برآمد ہو جائے گی۔ تو کیا آپ مغرب کے خروج کو حتی اذا فتحت والا خروج مانتے ہیں؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی خروج ہوگا جس کے نتیجے میں قیامت ہوگی آپ کے نزدیک، یا کوئی اور صورت ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں سوال سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ غامدی صاحب تو دابۃ الارض کو ابھی تک ان کا غالب گمان یہی ہے کہ یہ کوئی فزیکل جانور ہوگا۔ تو جب وہ اس طرف آئیں گے کہ اس کو سمبولیکلی حل کرنا چاہیں گے، اور وہی جو میں نے اپنی ساری ایکسپلینیشن میں بتا دیا کہ دراصل بادشاہوں اور بادشاہتوں کا بیان ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، تو جب وہ اس کو حل کریں گے تو پھر وہ بتائیں گے نا کہ وہ کس پر اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ کیا وہ اس کو منگول پر امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کو ترکوں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کو اس مغربی نوآبادیاتی نظام پر امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ وہ جب یہ والا مسئلہ حل کر کے بتائیں گے تو پھر ان کے موقف کو بہتر سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تو میں اپنی بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، میرے نزدیک قرآن پاک میں 2 مقامات ہیں جہاں پر یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے، ایک سورہ انبیاء میں ہے، ایک سورہ کہف میں۔ سورہ کہف کا وہ مقام تو بہت مشہور ہے لوگوں کے اندر، تو وہاں پہ جو بات ہوئی ہے اس کو ذرا پڑھ کے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ چلیں اس کو کھولتے ہیں، بعد میں کسی اور ٹائم پہ کر لیں گے۔ فی الحال تو یہی دیکھتے ہیں کہ چلیں دیکھ لیتے ہیں، ابھی کھل ہی گیا تو۔ یہ آیت نمبر 99 ہے۔ جب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ذوالقرنین جو ہیں وہ ایک قوم کے پاس پہنچتے ہیں جو کمپلین کرتے ہیں ان سے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ فساد پھیلاتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچائیں۔ تو وہ ایک آہنی دیوار جو ہے وہاں پہ بنا لیتے ہیں۔ جب بنا چکتے ہیں تو فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، پھر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا، جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، تو میرا پروردگار اس کو چور چور کر دے گا اور میرے رب کا واقعہ پورا ہو کر رہنا ہے، وہ سچائی ہوتا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے اس دن پھر ہم بعض کو بعض میں موجوں کی طرح آپس میں ٹکراتے ہوئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونک دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ تو ایک تو اس آیت کو عام طور پہ ہمیں علماء جو ہیں وہ اسی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ سب کی بات ہو رہی ہے۔ میں اس کو خاص طور سے یاجوج ماجوج کے کانٹیکس میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض ہے، یہ یاجوج ماجوج کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ اس دن ہم ان کو آپس میں، یاجوج ماجوج کی فوجوں کو آپس میں ٹکراتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور پھر جو ہے کچھ وقفے کے بعد یہ جو واو آتا ہے نا ایسے مواقع پہ، یہ اکثر گیپ کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے، میں نے آپ کو جو اپنی تمام سیریز میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹائم سکیل کا گیپ جو ہے وہ اکثر سینکڑوں سال تک چلا جاتا ہے اس چھوٹے سے گیپ کے اندر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ جب اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ ایک ہی دن شمار ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی کے اندر یہ واقعہ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، یعنی کہ اس میں کچھ دیر کے بعد، کچھ دیر سے مراد یہ 100 سال ہو سکتے ہیں، 200 سال ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ یاجوج ماجوج آپس میں ٹکرائیں گے، اور پھر جو ہے اسی دوران میں، یعنی کہ لگتا ہے ایسی ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اسی دوران میں سور پھونک دیا جائے گا۔ تو یہ جو میں نے کوئی سمجھایا کہ میرے نزدیک جو دوران کے اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں یہ کچھ گیپ کی بات ہوتی ہے۔ تو میرے نزدیک اسی لیے یہ آیت جو ہے یہ بعد کی ایک سٹیج بیان کر رہی ہے، اس پر اس لیے ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے چلتے ہیں سورہ انبیاء کی طرف۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور کیا ہوگا کہ وہ ہر اونچائی سے نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور اس سچے وعدے کے وقت کا وقت قریب آ گیا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارُ، اور پھر آگے آیت چلتی ہے، لیکن آیت کا یہ ٹکڑا بڑا بھی اہم ہے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ۔ تو یہ وہ موقع ہے جہاں پر یاجوج ماجوج کے کھلنے کا ذکر ہے۔ وہ جو ہم نے سورہ کہف کے اندر پڑھا اس میں کھلنے کا ذکر نہیں ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ اس دن ہم، یعنی کہ یہ بات پہلے بیان کر دی ذوالقرنین نے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو گرا دیں گے اور بس یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. بس اس کے بعد پھر گیپ ہے. پھر یہ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور دور کا ذکر کر رہے ہیں کہ پھر ایک دن آئے گا کہ جس میں پھر ان کو آپس میں ہم ٹکراتا ہوا چھوڑ دیں گے. تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ وہ جو دیوار گری یا نہیں گری یا جو بھی کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہونا تھا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کھل گئے. تو یہ کھلنے کا واقعہ وہ ہے کہ جس کو میں تعبیر کرتا ہوں نوآبادیاتی الغار کے ساتھ، کہ وہ کھل گئے اور ہر اونچائی سے نیچے اترتے ہوئے نظر آئے. یہاں پر اگر آپ ملا لیں مکاشفہ کو بائبل سے، تو وہاں پر جو تذکرہ ہے بالکل آخر میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کے بعد 1000 سال کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ شیطان کو نکالا جائے گا اور پھر وہ جا کے تمام دنیا کے کونوں پہ قوموں کو ورغلائے گا، اور وہاں پر باقاعدہ وضاحت ہے کہ یاجوج ماجوج ہوں گے وہ، جن کو وہ ورغلائے گا اور جنگ کے لیے ابھارے گا. تو وہ جو جنگ کے لیے ابھارے گا، میرے نزدیک وہ یہی تھا. جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم ہی تھی، وہ ہو چکی، اور ان کے لیے جب ابھارے گا تو پھر وہ یہ والا موقع ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ وہ آپس میں ان کو ٹکراتا ہوا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. اور پھر ریویلیشن میں اس کی وضاحت ہے کہ آسمان سے ایک آگ اترے گی اور ان کو کھا جائے گی. اور پھر احادیث میں بھی اس کی یہی تفصیل آتی ہے ایگزیکٹلی. یعنی کہ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی ساتھ ملا لیں تو اس میں باقاعدہ آتا ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو طور پہ لے جائیں گے، اور وہاں پر وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو پھر جو ہے وہ آ کے ایک آسمان سے آگ اترے گی، ان کو ختم کر دے گی. تو میرے نزدیک وہ یہی جنگیں ہی تھیں، یعنی کہ جنگوں ہی کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. لیکن اس میں تفصیل بس اتنی ہے کہ جس طرح ہمیں جنگ عظیم اول کے بعد نہیں پتہ تھا، کیونکہ تقریباً سیم ہی ماحول تھا. جنگ عظیم اول کے اندر بھی وہی جرمنی، آسٹرو ہنگری، یہ وہی علاقے ہیں جہاں پہ عام طور پہ یاجوج ماجوج ہوتے ہیں، اور جنگ عظیم دوم کے اندر بھی یہی علاقے تھے. تو جس طرح ہمیں جنگ عظیم اول کے بعد نہیں پتہ تھا کہ جنگ عظیم دوم ہوگی، اس لیے اب بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا واقعی کوئی اور بھی ابھی جنگ باقی ہے. تو عین ممکن ہے کہ کوئی اور جنگ ابھی باقی ہو، لیکن وہ جو یاجوج ماجوج کھلنے کا واقعہ ہے وہ ہو چکا ہے. اب تو دیکھیں یہ بات بے معنی ہو جائے گی کہ اگر آپ کہیں گے کہ اب بھی کوئی یاجوج ماجوج کھل جائیں گے. یاجوج ماجوج کھل چکے ہوئے ہیں. آج دنیا پہ ساری حکومت ان کی قائم ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹائم تھا جس میں وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے، اب ان کی بالواسطہ حکومت قائم ہے. تو اب وہ کھلنے کا واقعہ ایک دفعہ ہو چکا، اب بار بار نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ اب ہاں ان کا ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض والا معاملہ جو ہے اس میں کوئی اور جنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں جتنی انفارمیشن دی گئی، جتنے فیکٹس بتائے گئے ہیں، اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کرنا ممکن نہیں ہے میرے لیے. کیونکہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ جسے جنگ عظیم اول کے بعد نہیں پتہ تھا کہ جنگ عظیم دوم بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اس لیے سومم بھی ہو سکتی ہے، کوئی مجھے پتہ نہیں. لیکن میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ بس یہ جنگ عظیم دوم پر معاملہ تمام ہو گیا. اب کوئی جنگ کی صورتحال بننی ہے اور اسی کے اندر سے بس قیامت نے برپا ہو جانا ہے. وہ جو آگ کے نکلنے کا واقعہ ہے بیان ہوا ہے حدیث میں یمن کی نچلے حصے سے، میرا خیال ہے وہ کسی جنگ کے ہی نتیجے میں ہوگا. تو جنگ تو ہونی ہے، لیکن وہ کس حد تک آگے بڑھے گی اور کس موقع پہ تمام کائنات کو لپیٹ دینے کا تعالیٰ نے فیصلہ فرمانا ہے، یہ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. اور میرا خیال ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اسپیسیفسٹی کے ساتھ چیزیں سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی. وہ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں تھوڑی سی باتیں ویگ بھی رہیں. تو یہ میری اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے. امید ہے کہ اس سے کچھ مسئلہ حل ہوا ہوگا. تیسرا سوال، غلامی پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آخر میں ہم قیامت کے وقوع کا ڈیوریشن بیان کریں گے، وہ وہاں بیان نہیں ہوا، تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں اس کا ڈیوریشن؟ دیکھیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کہیں بیان کر دیا تھا اس کو، کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو اندازہ سا ایک قائم ہوتا ہے اس نتیجے پہ، یعنی کہ اگر میری ساری آپ ہائپوتھیسس کو درست مان لیتے ہیں کہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں سوائے ایک یمن کی سے آگ نکلنے کے اور کوئی ایک دو زلزلوں کی، یعنی عرب میں تو زلزلہ نہیں آیا، وہ آنا ہے ابھی، اور باقی اگر مغرب کا زلزلہ میں نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہو گیا ہوا ہو 1960 1964 میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ابھی باقی ہو. تو اس طرح کی 2-3 چھوٹی موٹی نشانیوں کے علاوہ باقی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. تو اگر اس پورے نظام فکر میں جو میں نے ڈیولپ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ٹائم فریم کے لحاظ سے، اس کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرے نزدیک دہائیوں سے زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا. یعنی یہ اب صدیوں کا معاملہ نہیں رہا، اب دہائیوں کا معاملہ ہے. یعنی یہ بھی عین ممکن ہے کہ چند سالوں میں یہ واقعہ پیش آ جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں 10 20 30 90 سال تک لگ جائیں، لیکن 100 سال پلس میں جاتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا.
اسی ٹائم فریم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس ساری چیز سے میں نے اخذ کیا ہے. تو ڈیوریشن کا میں نے اگر ذکر کیا ہوگا تو اسی بات کا کیا ہوگا کہ میرے نزدیک یہ معاملہ دہائیوں سے آگے نہیں جائے گا. جو نشانیاں پوری ہو چکی ساری کی ساری، اب یہ چھوٹی موٹی چند نشانیاں رہ گئی ہیں. چھوٹی موٹی میں اپنے حساب سے نہیں کہہ رہا، ہمارے لیے تو ساری نشانیاں بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن وہ جو بڑی نشانیاں تھیں، بگ 3 کہہ لیں آپ، یا بگ 4 کہہ لیں، سورج کا مغرب سے نکلنا، یاجوج ماجوج کا سامنے آنا، اور دجال و عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات، تو وہ چونکہ پورے ہو گئے. تو اب یہ چند اختتامی نشانیاں رہ گئی ہیں، تو ان کے بارے میں نہیں دیکھتا کہ اب معاملات کوئی بہت آگے بڑھنے والے ہوں، کہ اب مزید کوئی 200 300 400 500 سالوں کا گیپ ہو. ایسا نہیں میں دیکھتا. میرا خیال ہے یہ اب دہائیوں کے گیپ کی بات ہو رہی ہے. آخری سوال قرآن میں یہود کے بارے میں ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ وقتاً فوقتاً ان کو عذاب دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ. تو اس کے پیش نظر یہود کا اسرائیل میں جمع ہونا کیا اسی عذاب کے لیے نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، میں نے اپنے ویڈیوز کے اندر یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے نزدیک ہم انچارٹڈ ڈیوریشن میں داخل ہو چکے ہیں. یعنی یہ وہ ڈیوریشن ہے جس میں سوائے ان نشانیوں کے کہ وہ یمن سے آگ کو نکلنا ہے، زلزلے آنے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی کہ اور کیا ہونا ہے اس دوران میں. تو اس دور میں جو ہوگا وہ ہمارے لیے کسی اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، یعنی کہ کسی جگہ بیان نہیں کیا گیا کہ کیا کچھ ہونا ہے. تو مغرب یعنی کہ یہود اور عیسائی اس کو جیسے دیکھتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک تھرڈ ٹیمپل بننا ہے، اور پھر یہود سمجھتے ہیں یہود سمجھتے ہیں تھرڈ ٹیمپل بننا ہے اور وہ فائنل ٹیمپل ہوگا، اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد ایک فورتھ ٹیمپل بھی بننا ہے. جو دونوں ہی بے بنیاد باتیں ہیں. میں اس کو شاید اپنے لیکچرز میں کور کر چکا ہوا ہوں. بس یہ 2 ہی ٹیمپل بننے تھے، وہ دونوں بن گئے. وہ جتنی باتوں کو چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسرائیل کی آج کے یہودیوں کے آج اسرائیل میں آباد ہونے کے اوپر، وہ دراصل سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ کے اندر وہ سارے واقعات پیش آ چکے ہوئے ہیں. اور وہ چونکہ یہ بات مانتے نہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ میں پورا ہمیں روڈ میپ بھی دے چکے ہیں کہ اس دوسرے ٹیمپل کے اختتام کے بعد تو بس اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب تو قیامت تک یہ اسرائیلی جو ہیں، یہ یہود جو ہیں، یہ عیسائیوں کے درباندہ رہیں گے، انہی کے قدموں میں پڑے رہیں گے. تو اس لیے وہ تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا. جو واقعہ ایک یہود کے ایک میس عذاب کا آنا تھا، وہ میں نے بتا دیا کہ ماضی قریب میں ہولوکاسٹ کے دوران ہو گیا. وہ سارا بات جو ہے وہ ایز اٹ از پوری ہو چکی ہے. اب کوئی مزید اس طرح کا واقعہ میرے ہائپوتھیسس کی حد تک کوئی اور پیش نہیں آنا. لیکن چونکہ یہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک عام قاعدہ یہ والا تو چل ہی رہا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کو عذاب دیتے رہیں گے، تو یہ ممکن ہے کہ دوبارہ ایسی کوئی صورت بن جائے. لیکن جو بات بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ یہ وہ صورت نہیں ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جس میں ان کا ایک ایک بندے کو پتھروں کے پیچھے سے اور دیواروں کے پیچھے سے چن چن کے مارا جائے گا. وہ صورت پیش آ چکی، اور اس میں ہولوکاسٹ میں سارے واقعات ہو گئے. اب اگر کوئی واقعہ ہوگا تو کوئی جنگ و جدل کا ہوگا، اور یہ عین ممکن ہے کہ ہو جائے، ممکن ہے کہ نہ بھی ہو. اس سے پہلے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیں. تو یہ معاملات عام نہج کے حساب سے چلیں گے. اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کر کے نہیں بتایا، اس لیے اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتا کہ یہ جو جمع ہو رہے ہیں یہود، تو اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ یہ والا جمع ہونا اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا کسی روایت کے اندر، نہ بائبل میں بیان کیا ہے، نہ اس میں بیان کیا ہے. وہ جس کو بائبل والے سمجھتے ہیں بیان کیا ہے وہ واقعات ہو چکے، جس کو مسلمان سمجھتے ہیں بیان کیا ہے وہ واقعات بھی میرے نزدیک ہولوکاسٹ میں ہو گئے. تو یہ اب سارا انچارٹڈ ٹیریٹری میں چیز چل رہی ہے جس کے بارے میں میری رائے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا ان کو حضرت، امید آپ خیریت سے ہوں گے. اچھا، ایک تو یہ کہ میں آج کل لاہور میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس لیے میرے نزدیک اب یہ عذاب کا واقعہ یہود کے ساتھ کوئی پیش آنا ہے یا نہیں آنا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ عام قاعدہ جو اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے وہ کب تک چلنا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن وہ تمام نشانیاں جو بائبل میں یہود اور عیسائیوں نے سمجھیں وہ بالکل غلط سمجھی تھیں، وہ سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ میں پوری ہو گئیں، اور تھرڈ ٹیمپل کی بات اگر کہیں پہ آئی تھی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام میں پوری ہو گئی. اور کہ جو بتایا گیا تھا کہ ایک ٹیمپل اور ہوگا جو لوگوں میں پھر عام اللہ تعالیٰ قائم کر دیں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں قائم ہو گیا. اور مسلمانوں کے ہاں جو باتیں پائی جاتی تھیں وہ ہولوکاسٹ میں پوری ہو گئی. تو یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے ابھی اسرائیل کے اندر، یہ انچارٹڈ ہے،
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی، اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا مختصر وقت ہے چند دہائیوں کا کہ اس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کے روڈ میپ میں کوئی خاص فگر نہیں کرتی یہ چیز. تو اس کو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. میری پرسنل رائے یہی ہے جتنا میں دنیا کی پولیٹکس کو سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے اور یہود ہی اس علاقے پہ قابض رہیں گے، اور جو ہے یہ قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا اور حالات اسی سے ملتے جلتے ہی رہیں گے، کچھ پلس کچھ مائنس ہو کے. لیکن کوئی میرا نہیں خیال کہ یہود کے ساتھ کوئی اس طرح کا عذاب کا معاملہ اور کوئی پیش آنا ہے قیامت سے پہلے. لیکن میں نے بتایا یہ ٹوٹلی میرا اپنی ایک کنجیکچر ہے، ہمیں ایسی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی اس کے بارے میں. امید ہے یہ کافی ہوگا.